ظهور ميدان أرضي ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وجعله سراجا منيرا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم يدعى كل أناس بإمامهم. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلی اللہ علیہ وسلم. ارباب اعزا، ماتمداران سرکار سید الشہداء، آج 7 محرم ہے، یعنی وہ مسافر جو دشت کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوا تھا وہ اپنے مقصد کے نہایت قریب. سورہ جمعہ کی دوسری آیت کریمہ کی ذیل میں ہم نے جو گفتگو شروع کی ہے، اس سے پہلے کہ میں اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں، حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اسے عاشق حیدر کرار کو بخش دیں، جس کی قوم کے لیے بے شمار خدمات تھیں اور اس عزاخانے کی تعمیر میں تھی جس نے قابل قدر خدمات انجام دی، مرحوم نوشاد بھائی ابن فدا علی. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو وصال کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. ارباب اعزا، ماتمداران سرکار سید الشہداء، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 جس میں قدرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ خدا جس نے امیین کے درمیان ایک رسول کو منتخب کیا، مبعوث کیا کہ وہ ان پر آیات خداوندی کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. پیغمبر اسلام کی بعثت اور بشریت کو منزل کمال و سعادت تک پہنچانے کے لیے آپ کی انتھک زحمتیں، کاوشوں اور محنتوں کو لے کر میں نے تاریخ اسلام کے دامن سے کچھ واقعات نمونتاً آپ کی خدمت میں پیش کیے. جذبہ احسان شناسی تو یہ تھا کہ پوری بشریت بارگاہ رسالت مآب میں سر تسلیم خم کرتی اور آپ کی شان میں سوئے ادب یا کہا جائے عصائے ادب کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جو تصور بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ بھی نہ آتا. یہ شخصیتیں اتنی بلند و بالا، اتنی عرفہ و اعلیٰ شخصیتیں ہیں کہ اگر انسان ایک مشن ہی یہ بنا لے کہ ہمیں نقائص ڈھونڈنے ہیں
معائب ڈھونڈنے ہیں، ہمیں کچھ وہ پہلو تلاشنے ہیں جو کمزور ہیں، تو یقین مانیے زندگیاں فنا ہو جائیں گی لیکن رسول اسلام کے کردار میں کوئی کمی نظر نہیں آ سکتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ہستیوں کو مشعل راہ بنا کر انسان سعادت کی راہ طے کرتا، لیکن میں نے عرض کیا وہ امت جسے اپنے رسول کی سیرت کو نمونہ عمل بنانا تھا، جس کا قرآن نے بھی حکم دیا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اسلام کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، جس ذات کو نمونہ عمل ہونا تھا وہ ذات مسلمانوں کی مشق ستم کا نشانہ بنی۔ نشانہ کیسے بنی؟ میں نے خلاصتاً عرض کیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تعلیم کتاب و حکمت کے لیے بھیجا، رسول اسلام کہہ رہے ہیں سلونی اما شیتم، یعنی اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا رسول عالم ہے، عالم ہے، علم ما کان و ما یکون رکھتا ہے۔ میں تمہیدی گفتگو بڑی تیزی سے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علم ما کان و ما یکون رکھتا ہے، ماضی میں جو کچھ ہوا وہ بھی جانتا ہے، حال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، قیامت تک جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ کہیں کہ قرآن کہاں کہہ رہا ہے؟ یہی آیہ کریمہ، زیادہ تفصیل میں مت جائیے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور کتاب کا دعویٰ ہے لا ریب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور خدا کہہ رہا ہے ہم نے اپنے حبیب کو اسی کتاب کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ ایک دعویٰ اللہ نے کیا کہ ہمارا حبیب عالم ہے، علم رکھتا ہے، مطلقاً علم۔ دوسرا دعویٰ خود رسول اسلام نے کیا، سلونی، میں یہ بیان کر چکا ہوں، سلونی اما شئتم، لیکن اسی کے مقابلے پر تیسرا دعویٰ ملا نے کیا کہ رسول اسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اس انسان نے ملا کی تو بات مانی، نہ اللہ کی بات مانی، نہ رسول اللہ کی بات مانی۔ اس سے بڑا ستم کیا ہو سکتا تھا؟ دوسرا ستم، رسول اسلام نے جو ایک معیار طے کیا اور قدرت نے جو ایک معیار رکھا کہ مسند ہدایت پر وہ آئے گا جس کا کردار بے داغ ہو، جو ماضی میں بھی بے داغ رہا ہو، جو حال میں بھی بے داغ رہا ہو، اور جس کے کردار کی ضمانت خود خداوند متعال نے لی ہو کہ خبردار ان کے قریب رجس بھی نہیں جا سکتا، ان کے قریب کبھی نسیان و سہو و چوک و بھول بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی بھی ہم جیسے، اور جسارتیں یہ بڑھی کہ خود کہنے لگے کہ ہم جیسے، اور ہم بھی رسول جیسے، جیسے ہم ویسے رسول، جیسے رسول ویسے ہم۔ یہ وہ دعوے ہیں جو عام ہیں، اور اگر انسان صرف ظاہر پر ہی نگاہ ڈالے، میں نہیں چاہتا کہ آپ تفصیل میں جائیے، پوسٹ مارٹم کیجئے، نہیں، صرف ظاہر میں ہی دیکھ لیجئے۔ فرق اگر محسوس کرنا ہو تو فرق یہ ہے کہ رسول اسلام کا منہ مبارک، سر اقدس کا ایک بال بھی اگر آج 1400 سال بعد بھی پتہ لگ جائے نا کہیں موجود ہے تو دنیا دوڑ کر چلی جاتی ہے زیارت کے لیے۔ عمل کچھ ہے، قول کچھ ہے، ہوتا ہے یا نہیں کہ بھائی رسول اسلام کا آن حضرت کا منہ مبارک ہے، آن حضرت کی عبا کا کپڑا ہے، آن حضرت کی نالین مبارک ہے، سب زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہی مسلمان جو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا، یہ خود زیارت کے لیے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ کس لیے جا رہا ہے؟ کہ آن حضرت کا منہ مبارک ہے۔ صاحب آن حضرت تو آپ جیسے ہی ہیں، جیسے ان کے بال ویسے آپ کے بال، میں ہونا چاہیے تھا نا، جیسے ان کے بال ویسے آپ کے بال۔ ان کا بال یہ ہے کہ 14 صدیوں بعد بھی امت سمیٹ کر رکھے ہوئی ہے، آپ کے بال یہ ہے کہ جب جو چاہے پکڑ کر کاٹ دے اور کہیں بھی پھینک دے۔ تو جس کے ظاہری اجزاء برابر نہ ہو سکے اس کا کردار کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ان کی شخصیات کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ ان کی خلقت کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ آپ کی خلقت یا آپ کی ابتدا اور انتہا دونوں نجاست۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بچہ پیدا ہوتا ہے، غسل طہارت دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ اور اس کی ابتدا کس چیز سے ہے؟ ایک نجس مائع سے، ایک نجس نطفے سے۔ انتہا کیا ہے؟ انتہا بھی نجاست۔ مر گیا، آپ نے مس کر لیا، غسل مس میت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یعنی شروعات بھی نجاست، انتہا بھی نجاست۔ درمیانی زندگی کیا ہے؟ درمیانی زندگی میں بھی کبھی نجس ہے، کبھی پاک ہے۔ نجس اور پاک ہو یا نہ ہو، نجاستوں کو تو ڈھو ہی رہا ہے نا۔
इंसान निजासत ही निजासत, मेरा रसूल तहारत ही तहारत, मेरा रसूल तहारत ही तहारत। लेकिन जुल्म कितना हुआ, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि उम्मत ने किया क्या, मुसलमान है कहां और होना कहां चाहिए था। वही उम्मत जिसके पास बेदाग किरदारों का एक तवील सिलसिला, सिर्फ पैगंबर इस्लाम नहीं, मौलाए कायनात भी है, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, इमाम कायम तक सब बेदाग किरदार के मालिक। सब वक्त के मोहम्मद, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं वरना मैं तफसील बयान करता। सब मोहम्मद, सबका किरदार एक जैसा। उस उम्मत को जिसके पास इस्मतों का ये सिलसिला है, उसे तो कायनात पर राज करना चाहिए था ना। और कायनात क्या, इस फिजाओं से उठकर, खलाओं से उठकर आसमानों पर कमंदे डाल देनी चाहिए थी। फिर जवाल किस लिए है, जवाल किस लिए है? जवाल इसीलिए है कि हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा से आंखों को मोड़ लिया। फजाइल सुनकर सीरत के जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े सीरत के जलसे, कि अल्लाह के रसूल की जुल्फ़े ऐसी थी, रुखसार ऐसे थे, आंखें ऐसे थी, लब ऐसे थे, चलते थे तो ऐसा महसूस होता था। ये सब ने सुना, झूमे, जलसा खत्म हुआ, सब कुछ खत्म वहीं रह गया और खुदा हाफिज। जिंदगी में कहाँ है? जुल्म इतना बढ़ा। मैं बड़ी तेजी से मंजिलें तय कर रहा हूँ। पहला मेयाद ये था कि मसनद हिदायत पर वो आए जिसका इल्म पैगंबर इस्लाम हो, वो आए जिसका किरदार पैगंबर इस्लाम हो। लेकिन मुसलमान है, मुसलमान है, मानने वाली कौम थोड़ी ही है। अच्छा, खुद इसकी कोई खता भी नहीं। मैं बात क्लियर करता चला जाऊं, कहीं गलत फहमी ना हो। मैं जो ये मुसलमान कहता हूं ना, इस मुसलमान से मुराद वो मुसलमान है जो दरबारों से वाबस्ता रहा। भाई इस्लाम कैसे कैसे अफराद दामन इस्लाम में आए। मैंने कल मिसाल पेश की थी यजीद के दादा की, कि किस कंडीशन में इसने इस्लाम कबूल किया था। और जैसे ही बनी उमैया, इन्होंने अपने कदम को मजबूत किया हुकूमत में, हुकूमत को अपनी मुट्ठी में लिया, तो इनकी फिक्र खुलकर सामने आ गई थी कि कोई नबूवत नहीं थी, कोई रिसालत नहीं थी, कोई कुरान नहीं था, कोई फरिश्ता नाज़िल नहीं हुआ था, सब हुकूमत हासिल करने का ढोंग था। अब जाहिर सी बात है, जब इन्होंने कुर्सी हासिल कर ली, इक़्तिदार पर कब्जा जमा लिया, तो हासिल करना ही तो सब कुछ नहीं होता। जो हासिल किया है उसे बचाकर भी रखना है। तो बचाकर कैसे रखेंगे कि धर्म की शक्ल बदल दो, धर्म की शक्ल बदल दो। अब यहाँ से जो दीन दिया जाए, जो धर्म दिया जाए, उसी को दीन समझा जाए, उसी को मजहब समझा जाए, उसी को शरीयत समझा जाए। और मुसलमान इतना भूला था, इसने हकीकी जानशीन रसूल को छोड़कर दरबार का रुख कर लिया, वहीं से सारी गुमराही आई। अब जो ये मैं मुसलमान कहता हूँ ना, दरबारी मुसलमान, उससे मुराद ये मुसलमान है। वरना मुसलमान तो वो होता है, खुदा की कसम, कि अगर फिजाओं में उड़ते हुए परिंदों को हुक्म दे देना तो परिंदों पर लाजिम है कि इताअत करे। आप कहेंगे कि साहब बहुत बड़ा दावा कर दिया। जनाबे सलमान फारसी, रात ही मैंने जिक्र किया एक तकरीर में, जनाबे सलमान फारसी जब मदाइन के गवर्नर बनाकर भेजे गए, अली का चाहने वाला है ना, हकीकी मुसलमान है, जानता है इस्लाम क्या है। जब मदाइन के गवर्नर बनाकर भेजे गए तो तारीख ने लिखा कि अब जब गवर्नर साहब चले तो हाथ में एक लोटा है और एक खजूर की चटाई, खजूर के पत्तों से बनाया हुआ एक बोरिया, एक मुसल्ला, एक चटाई। एक खलीफा जो हुकूमत करने के लिए जा रहा है एक बहुत बड़े रकबे पर। भाई सिर्फ तवज्जो कीजिए, एक खलीफा, गवर्नर, आज की जबान में कहें राज्यपाल, और राज्यपाल हमारे यहाँ तो दिखाने वाला पद हो गया, वहां सारा इख्तियार इस गवर्नर के हाथ में है, सियाह और सफेद का मालिक, जो चाहे वो कर दे। बैत का तो मतलब ही यह है कि अगर कोई गुनाह भी करके आ रहा है तो ये हुदूद भी जारी करेंगे। शराब पी है, आओ बिस्मिल्लाह, हम सजा देंगे, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, काजी ने हुक्म लगा दिया, हमारे हुक्म से सजा जारी होगी, यानी मुतलकुल इनान सुल्तान। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे नौजवान समझ सके आसानी से। गवर्नर यानी मुतलकुल इनान सुल्तान। और जमाना आज का भी नहीं कि भाई अगर गवर्नर साहब कोई गलती करें तो सेंटर को फौरन रिपोर्ट भेज दी जाए। महीनों लग जाते थे। ऊंट की सवारी है, घोड़े की सवारी है, कितना दौड़ेगा? एक दिन में 60 किलोमीटर, इससे ज्यादा तो सफर नहीं कर सकता था आदमी। अब जब सलमान मदाइन के गवर्नर बनाकर भेजे गए, तारीख ने लिखा, हाथ में एक लोटा, एक चटाई। अब जब गवर्नर साहब चले
اور مدائن کے لوگوں نے دیکھا کہ علی نے جسے گورنر بنا کر بھیجا ہے یہ تو کوئی درویش ہے، کوئی فقیر ہے، یہ کیا شہر کا نظم سنبھالے گا، یہ کیا پورے صوبے کو سنبھالے گا، اس کے بس کی بات کہاں ہے کہ یہ حکومت کرے گا۔ مدائن کے اوباش جمع ہوئے، مدائن کے بدماش جمع ہوئے۔ جمع کس لیے ہوئے کہ صاحب اب ہمارا گولڈن پیریڈ ہے، کمزور گورنر ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی ٹیم نہیں، کوئی لوبی نہیں، اکیلا چلا رہا ہے، ایک لوٹا لیے، ایک مسلح بغل میں دبائے ہوئے۔ گولڈن پیریڈز، بازار گرم کرنا ہے اپنا۔ تاریخ نے لکھا کہ ادھر مشورہ ہو رہا تھا، ادھر علی کے دیوانے کو خبر لگی، مسجد میں آئے، منبر پر جا کر ایک اعلان کیا، خبردار آج رات کوئی بدماش کسی برے ارادے سے اپنے گھر سے نہیں نکلے گا۔ بھائی میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے کیا کہا؟ جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے، جو حقیقی مومن ہوتا ہے، آپ نے روایتیں تو سنی ہے نا کہ مومن اگر دیوار کی طرف اشارہ کرے تو یہی دیوار جو سنگ ہے، جو خشت ہے، جو مٹی ہے، جو اینٹ ہے، وہ سونے چاندی میں بدل سکتی ہے۔ یہ روایتیں سنی ہے نا آپ نے، جناب مقداد کے واقعات آپ نے سنے۔ سلمان کو جب خبر لگی کہ مدائن کے اوباش پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں، تو منبر پر جا کر ایک اعلان کیا، خبردار آج کی رات کوئی کسی بری نیت سے اپنے گھر سے نہیں نکلے گا، اور اگر کوئی نکلا تو ذمہ دار خود ہوگا، اپنے انجام کا ذمہ دار خود ہوگا، سلمان سے شکایت نہ کرے۔ ارباب تاریخ نے لکھا لوگوں نے سلمان کی بات کو ہلکے میں لیا۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ صاحب ظاہری وضو قطع کچھ نہیں ہے تو کیوں اتنا سیریس لینا، چھوڑو۔ لوگوں نے بات کو سیریس نہیں لیا، لیکن تاریخ نے یہ فقرے بھی لکھے کہ مدائن کے بدماش گھروں سے نکلے برا ارادہ لے کر، ابھی گھروں سے نکلے ہی تھے کہ مدائن کے باہر رہنے والے وحشی درندوں نے کسی کو چیرا، کسی کو پھاڑا۔ اب لوگوں نے آ کر شکایت کی، سلمان یہ تم نے کیا کیا؟ تو سلمان نے ایک ہی جملہ کہا کہ زمینوں پر رہنے والے یہ درندے، یہ وحشی تو کیا، خدا کی قسم اگر علی کا چاہنے والا دور فضاؤں میں اڑتے پرندے کو حکم دے تو ان پر بھی واجب ہے کہ زمین پر اتر کر میری آواز پر لبیک کہیں۔ یہ طاقت دی ولایت علی نے، یہ طاقت دی ولایت علی نے۔ جہاں ایک عام مسلمان کی حیثیت یہ، وہاں رسول اسلام کی عظمت اور طاقت کیا چاہیے تھی، لیکن مسلمان کہنے لگا کہ صاحب رسول تو ہم جیسے، جیسے ہم ویسے رسول۔ اچھا جب بات ہوتی ہے سیرت نبوی کی، خود جھوم جھوم کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بدن کا سایہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کے بدن کا سایہ نہیں تھا، آپ چلتے تھے تو بادل آپ پر سایہ کرتے ہوئے چلتے تھے، وہ محمد جس کے بدن کا سایہ نہیں تھا، اگر وہ دھوپ میں نکلتا تھا تو خود بادل اس پر سایہ کرتے ہوئے چلتے تھے۔ سوال ہوا کہ صاحب اللہ کے نبی کے بدن کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ کبھی فکر کیا آپ نے اس بات پر؟ بھائی مادے سے بنا ہوا بدن، میٹیریل سے بنا ہوا بدن، سایہ ہونا ہی ہونا ہے، اور سایہ ہوگا کیسے؟ سایہ کی چند کیفیات ہیں۔ سوال ہوا ایک صحابی، ایک عظیم صحابی امت مسلمہ کے نزدیک بڑے محترم، ان سے سوال ہوا کہ صاحب اللہ کے نبی کے بدن کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ بھئی جب آپ نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں تو سایہ ان کے بدن کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ آپ کائنات میں کوئی انسان دکھا دیجیے جس کے بدن کا سایہ نہ ہو۔ ہر انسان کے بدن کا سایہ میٹیریل ہے، مادہ ہے تو سایہ ہوگا۔ جیسے جیسے روشنی کا ڈائریکشن بدلے گا ویسے ویسے سایہ کا ڈائریکشن بھی بدلے گا۔ بھئی اگر روشنی پیچھے ہے سایہ آگے کی طرف جائے گا، روشنی دائیں طرف ہے سایہ بائیں طرف جائے گا، یعنی لائٹ کے اپوزٹ جائے گا سایہ۔ اب جب سوال ہوا صحابی رسول سے تو انہوں نے بھی یہی حکمت بتائی کہ اللہ کے نبی کے بدن کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ سایہ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر روشنی پیچھے ہو تو سایہ جاتا ہے آگے، اور اگر روشنی سامنے ہو تو سایہ جاتا ہے پیچھے، دائیں ہو تو بائیں طرف جاتا ہے، روشنی بائیں ہو تو سایہ جاتا ہے دائیں طرف۔ پوری بات سمجھانے کے بعد یہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے بدن میں سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ اگر سایہ پیچھے جاتا تو صحابہ کرام رسول اسلام کے ساتھ ساتھ ہیں، شمع رسالت کے پروانے حلقہ کیے ہوئے چلتے تھے، سایہ پیچھے کی طرف جاتا تو رسول اسلام کے جسم کے سائے پر صحابہ کرام کے قدم پڑتے۔ بھائی توجہ، میں ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کے بدن کا سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ہمارے
حبیب کے جسم کے سائے پر کسی گناہگار کے قدم بھی پڑے، مسلمانوں اب بھی نہیں سمجھے، اب بھی صحابہ اور آل محمد کا تقابل۔ صحابہ وہ ہے جو رسول اسلام کے جسم کے سائے پر بھی قدم نہ رکھ سکے، آل محمد وہ ہے جو کبھی دوش رسول پر ہے، کبھی آغوش رسول میں۔ میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، آل محمد سے کسی کا قیاس ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم قیاس ہو ہی نہیں سکتا، ہونا کیا قیاس تصور بھی نہیں کر سکتا انسان کہ آل محمد سے کسی کا تقابل کیا جائے۔ آج 7 محرم ہے، مصائب کے ایام ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ گفتگو جناب قاسم سے بڑی تیزی سے گریز کرتے ہوئے چل رہا ہوں، اور بھی ریزن بتائے کہ سایہ کیوں نہیں تھا، انشاءاللہ اگر ذہن میں رہا تو کسی اور گفتگو میں۔ آل محمد سے کسی کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ اب شخصیت چھوڑیے، اب میں بتا رہا ہوں کہ جو آل محمد کے دروازے پر خادم بن کر رہ جائے نا، اس کا بھی کسی سے تقابل نہیں ہو سکتا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اس کا بھی کسی سے تقابل نہیں ہو سکتا۔ آل محمد تو آل محمد ہے، ان کے دروازے کے خادموں سے کسی کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ کسے کہتی ہے کہ بھائی جو سب سے افضل تھا وہ رسول کے بعد آیا، یہی ہے نا، جو سب سے افضل تھا، جو یا رسول کے بعد حاکم ہے وہ سب سے افضل ہے، یہی ہے نا عام تصور۔ آئیے میں بتاتا ہوں تاریخ کی روایت، آپ کبھی تاریخ کو پڑھیے تو صحیح۔ کہا جاتا ہے کہ جہل انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور سچائی یہی ہے، جہالت سب سے بڑی دشمن ہے۔ آپ جہالت دور کر دیجئے، دیکھیے کتنی مشکلات خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ میں جہالت دور کر دیجئے، ہزاروں مشکلات خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک جاہل کو 100 دلیل دے کر قانع نہیں کر سکتے، یعنی آپ ایک جاہل کو 100 دلیل دیجئے وہ مانے گا ہی نہیں، اپنی ضد پر اڑا رہے گا، لیکن اگر مد مقابل 100 پڑھے لکھے انسان ہوں، 100 عالم ہوں، 100 ایسے افراد ہوں جنہیں علم سے واسطہ ہے، آپ انہیں صرف ایک دلیل دے دیجئے، قبول کر لیں گے۔ البتہ شریف النفس، میں نے پہلے ہی کہا ہے تزکیہ نفس ضروری ہے، ضدی ہو اڑیل ہو تو آپ کچھ بھی کہتے رہیے، رسول اسلام آ جائیں تب نہیں مانے گا، تب نہیں مانے گا۔ آپ پورا قرآن بول کر پلا دیجئے، ضد ہے تو نہیں مانیں گے۔ یہ ضد جہل سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا یا باشعور بگڑا ہوا انسان 1000 جاہلوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، 1000 جاہلوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال آل محمد کے در کے خادموں سے بھی کسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جناب اسماء بنت امیس ہیں، جناب اسماء بنت امیس، یہ جناب جعفر طیار کی زوجیت میں تھی۔ جناب جعفر کی شہادت کے بعد ان کا عقد ہوا ایک دوسرے صاحب سے، جن سے ان کے یہاں ایک صاحبزادے متولد ہوئے جن کا نام ہے محمد ابن ابی بکر، جنہیں مولائے کائنات نے اپنا بیٹا کہا۔ امید ہے کہ میرا مجمع پہنچ گیا ہوگا میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جناب اسماء بنت امیس ان صاحب کی زوجیت میں ہے جسے امت اسلامی کہتی ہے کہ سب سے افضل ہے بعد الرسول۔ بہرحال گھر ہے، میاں بیوی ہے، اختلاف ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، کبھی کبھی نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، کبھی یہ نوک جھونک پیار میں ہوتی ہے، کبھی تلخی میں ہوتی ہے۔ نوک جھونک ہوئی، میاں بیوی کے درمیان نوک جھونک ہوئی، اور یہ نوک جھونک نہ کسی تلخی میں تھی نہ کسی لڑائی یا رنجش میں تھی، بلکہ نوک جھونک اس لیے ہوئی کہ دونوں ایک دوسرے کے فضائل گنا رہے تھے۔ ہوتا ہے نا جب دو باکمال انسان ہو، بھائی دیکھیے ہمارا تو سینہ اتنا بڑا ہے، ہم فضیلت ہے، آپ فضیلت بتا رہے ہیں، ہم فضیلت مان رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی خدارا ہماری بھی سن لیا کیجئے، بچوں کو دور مت کیا کیجئے کہ صاحب مت سنا کرو، مت سنا کرو، وہاں مت جایا کرو، کہو سنو، جو اچھی بات ہو وہ لو، جو عقل قبول نہ کرے اسے چھوڑ دو۔ ہونا بھی یہی چاہیے وطیرہ۔ بات سمجھ میں آتی ہے تو مانو، نہیں سمجھ میں آتی بھائی تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ لیکن یہ کیا کہ بچوں کو بچپن سے ہی گھٹی پلائی جا رہی ہے، خبردار ادھر مت جانا، ان کی بات مت سننا، یہ مت کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال دونوں میاں بیوی میں بات چیت ہوئی۔ صاحب کہتے تھے کہ ہم افضل ہیں، ہم افضل ہیں، ہم نے رسول کے ساتھ فلاں جنگ میں شرکت کی، فلاں جنگ میں شرکت کی، فلاں جگہ گئے، ہجرت میں ساتھ رہے، مثلا ہجرت کے وقت غار میں بھی ساتھ گئے۔ اب تو پہنچ گیا میرا مجمع، پہنچ گئے یا نہیں کہ ہم افضل ہیں۔ خاتون کہتی تھی جناب اسماء بنت امیس کہ ہم افضل ہیں۔ کہا کہ بی بی آپ کی دلیل کیا ہے افضلیت کی؟ کہا کہ ہم افضل اس لیے ہیں کہ ہم نے رسول اسلام کی کنیزی کی ہے، ہم رسول اسلام کی خدمت میں رہے ہیں، ہم خانوادہ عصمت کی بہو رہے ہیں۔ بھئی یہ زبان حال ہے، فضیلتیں وہ بھی گنا رہے تھے،
फजीलतें ये भी गिना रही थी। कहा कि हम इसलिए अफजल हैं कि हम मैदान जिहाद तक गए, रसूल इस्लाम के साथ साथ रहे। बीबी कहती है कि मैं अफजल इसलिए हूँ क्योंकि मैं रसूल के घर में रही, मैंने फातिमा की कनीज़ी की, मैं बिनते रसूल की कनीज़ हूँ। भाई मैं तवज्जो चाहता हूँ, जो इस घर का खादिम हो उसका मुकाबला भी बड़े बड़े नहीं कर सकते। अस्मा कहती हैं हम अफजल हैं, अफजल इसलिए हैं कि हमने फातिमा की कनीज़ी की है। बात इतनी बढ़ी कि दोनों मियाँ बीवी रसूल इस्लाम की खिदमत में आ गए कि अल्लाह के नबी आप फैसला कीजिए, हम में से अफजल कौन है। कहा कि मामला क्या है, माजरा क्या है। शोहर साहब ने अपनी दलीलें पेश की, खातून ने अपनी दलीलें पेश की। ये जनाब कहते थे कि हम अफजल इसलिए हैं हमने गज़वात में हिस्सा लिया, हम अफजल इसलिए हैं हम रसूल की बज़्म में बैठते हैं, हम अफजल इसलिए हैं कि हम मैदान क़िताल तक गए। देखिए मैं अपने लफ्ज़ों का जिम्मेदार, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम मैदान क़िताल तक गए। अब ये अलग बात है कि मैदान से पहाड़ी तक भी पहुंचे हैं। तारीख आपकी निगाहों के सामने है ना कि हम मैदान क़िताल तक गए, हमने रसूल के साथ मैदान जिहाद तक हिस्सा लिया, शिरकत की, हम इसलिए अफजल हैं। कहा कि बीबी आपकी दलील क्या है। कहा कि मेरी दलील ये है कि मैं आपके बैतुल शरफ में रही, मैंने आपकी खिदमत की, मैंने फातिमा की कनीज़ी की। खुदा की कसम अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सहाबी, मेरे हमरकाब, मेरी बज़्म में बैठने वाले, तुम्हारी अपनी मंजिल अपनी जगह, लेकिन तुम्हारी बीवी तुमसे अफजल है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, तुम्हारी बीवी तुमसे अफजल है। कर कहने लगे कि अल्लाह के नबी आपने जो मेरी जोजा के हक में फैसला सुनाया है इसकी कोई दलील है। मैंने बड़ी आसानी से बात कह दी, इसकी कोई दलील है? ईमानदारी से बताइए, रसूल इस्लाम आपके दरमियान में आकर कोई बात कर दे, या रसूल इस्लाम की बात तो बहुत बात की बात है, आपकी बस्ती की बुजुर्ग शख्सियत है, आलिम दीन है, जाकिर अहले बैत है, जनाब असद यावर साहब, दो बच्चों के दरमियान कोई बात हो, वो कोई फैसला करते हैं कि मसलन बेटा हक आपके साथ नहीं, ये सही कह रहे हैं, इनकी बात मान लो। आप पलटकर सवाल पूछेंगे कि चचा जान या अम्मू या अंकल, आप जो भी कहते हैं कि आपने ये फैसला कैसे कर दिया? ईमानदारी से बताइए, अदब इस बात की इजाजत देगा कि आप पलटकर पूछे कि आपने फैसला कैसे कर दिया। और अगर कोई पलटकर पूछ भी ले तो जो तीसरा इंसान बैठा होगा ना, वो यही कहेगा कितने बड़े बेअदब इंसान है, अपने बुजुर्ग से, एक आलिम से, जो आपका गार्जियन भी है, सब कुछ है, आप उससे पूछ रहे हो किस दलील पर फैसला किया है। खुदा की कसम रसूल इस्लाम की शान में ये भी तो बेअदबी है जिसकी जबान पर वही इलाही का पहरा है, आप उससे पूछ रहे हैं कि दलील क्या है। कि अल्लाह के नबी आपने जो ये फैसला किया है तो इसकी कोई दलील भी है? कुर्बान जाऊं, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि हाँ दलील है, और दलील ये है कि तुम्हारी जोजा अस्मा बिनते उमैस तुमसे इसलिए अफजल है कि जब मेरा बेटा हसन दुनिया में आ रहा था तो अस्मा फातिमा की दाई थी। भाई तवज्जो चाहता हूं, अस्मा दाई थी, अस्मा ने मदद की कि हसन दुनिया में आए, मेरी बेटी फातिमा की मुनिस बनकर रही, हमदम बनकर रही, वाकया यही खत्म हो गया। नतीजा देता मैं चलूं, क्या कहा रसूल इस्लाम ने कि अस्मा तुमसे इसलिए अफजल है कि जब हसन की विलादत हो रही थी तो अस्मा ने दाई के फराइज अंजाम दिए, मेरी बेटी फातिमा की मुनिस व हमदम बनकर रही। मुसलमानों अब भी नहीं समझे, अब भी समझ में नहीं आता, जो इंसान हसन की दाई का मुकाबला नहीं कर सकता वो हसन के बाप के मुकाबले नहीं ठहर सकता। जो हसन की दाई के मुकाबले नहीं ठहर सकता, जिसमें इतनी भी सलाहियत नहीं कि हसन की दाई का मुकाबला कर सके, हसन की दाई के बराबर में खड़ा हो सके फजीलतों की मंजिल में, वो हसन के बाप का मुकाबला क्या करेगा? कैसे आले मोहम्मद के मद्दे मुकाबिल ठहर सकता है? खुदा की कसम आले मोहम्मद तो उन ज़वात मुक़द्दसा को कहा जाता है कि अगर इनके बारे में अंबियाए किराम भी एक लम्हे के लिए तरद्दुद करें, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, अगर अंबियाए किराम भी आदम से लेकर माक़बले ख़ातम तक अगर कोई एक लम्हे के लिए भी तरद्दुद करे तो इस्मतें जाती रहें, नबूवतें जाती रहें, रिसालतें जाती रहें, रिसालतें जाती रहे। और ये कोई मामूली बात नहीं है, पूरी पूरी हदीसें मौजूद हैं।
سوال کرنے والے نے سوال کیا، یہودی نے سوال کیا کہ اے پیغمبر اسلام، آپ کس بیس پر اپنے آپ کو موسیٰ سے افضل کہتے ہیں؟ آپ کس بنیاد پر اپنے آپ کو موسیٰ سے افضل کہتے ہیں، جبکہ موسیٰ کو توریت دی گئی، موسیٰ کو یہ معجزہ دیا گیا، موسیٰ کو وہ معجزہ دیا گیا؟ بھئی عقل کیا کہتی ہے؟ سوال موسیٰ کو لے کر ہوا تھا تو جواب بھی موسیٰ کو لے کر ہی دیتے، لیکن میری جان قربان پیغمبر اسلام نے جناب آدم سے قبول کیا کہ اگر آدم توبہ کرتے وقت پنجتن پاک کا واسطہ نہ دیتے، توجہ چاہتا ہوں، اگر پنجتن پاک کا واسطہ نہ دیتے، آدم تک ہی نہیں رکے، کہا کہ اگر ابراہیم نار نمرود میں جاتے وقت خدا سے دعا کرتے ہوئے پنجتن پاک کا واسطہ نہ دیتے، اگر عیسیٰ پنجتن پاک کا واسطہ نہ دیتے، اگر یوسف کنویں میں رہ کر پنجتن پاک کا واسطہ نہ دیتے، مصر کا تخت تو دور ہے، کنویں سے باہر بھی نہ نکل پاتے۔ روایتیں ہیں، مفصل روایتیں ہیں، کبھی پڑھیے مفصل روایتیں ہیں۔ خود علماء اہل سنت نے لکھا، علامہ ہروی سے لے کر آج تک نابی المودت سے لے کر کسی بھی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اردو کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، آدم نے جب توبہ کی ہے تو کس وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ وہ اسماء کون سے ہیں جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو ہم نے تمام کے تمام اسماء سکھا دیے۔ کون سے نام تھے؟ آپ خود دعا کرتے ہیں نا، خاص کر حدیث کسا کے بعد، اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلی، یہی تھے وہ اسماء۔ خدا کی قسم آدم زندگی بھر گریا کر کے رہ جاتے، حوا سے نہ مل پاتے اگر پنجتن پاک نہ ہوتے۔ یہ اپنی بزم ہے، کیا تفصیل پیش کروں؟ ہاں، کسی کو سوال کرنا ہو بیٹھے سوال کرے، پوچھے، ہم بتائیں گے۔ کہاں صحابہ، کہاں آل محمد؟ صحابی بھی وہی محترم ہے جو آل محمد کا وفادار ہے، اور خود صحابہ اکرام کہتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیے، مشکل یہ ہے کہ تاریخ بتائی نہیں گئی، جو اختلاف سیاست کے لیے، اقتدار کے لیے، خلافت کے لیے جو ہوا، لیکن سب کو معلوم تھا کہ آل محمد کے بغیر نجات نہیں ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر، واقعہ آپ نے سب نے سنا، جب امام حسن علیہ السلام نے خلیفہ کے بیٹے کو کہا کہ تو ہم سے مقابلہ کرے گا غلام زادے، میں توجہ چاہتا ہوں، ہمارے غلام کے بیٹے تو ہم سے مقابلہ کرے گا، اور ان صاحب کی طبیعت پر یہ بات ناگوار گزری کہ میں حاکم وقت کا بیٹا، ہوتا بھی ہے، فطرت ہے انسان کی کہ میں حاکم وقت کا بیٹا، اور یہ علی کا بیٹا، علی جو ظاہری زندگی جن کی مفلسانہ ہے، فاقے ہو رہے ہیں، مطلب ایسے شخص کا بیٹا مجھے کہے غلام زادہ، تو تڑپ کر اپنے باپ کے پاس جا کر یہی کہا تھا نا کہ آج حسن نے مجھے غلام زادہ کہا ہے، حسن نے مجھے کہا ہے غلام کے بیٹے۔ تو کیا کہا تھا خلیفہ وقت نے؟ بیٹا یہ قلم لے، یہ دوات لے، یہ کاغذ لے، جا حسن کے پیچھے اور یہ بات لکھوا کر لے آ، یہ بات لکھوا کر لے آ، اور اگر حسن رشتہ دے دے تو اسے میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ یعنی جانتے یہ بھی تھے دنیا میں کچھ بھی کر لے، یہاں اور وہاں حکومت انہی کی ہے۔ کہا تھا آپ کی تاریخیں پڑھیے، پوچھیے یہ تاریخیں، یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے دنیا کے لالچ میں آ کر رسول اسلام کو قلم و دوات دینے سے منع کر دیا۔ وہاں رسول مانگ رہے تھے لیکن دنیا کھڑی تھی اپنی تمام تر زینت و آرائش کے ساتھ۔ بھائی قرآن مجید کی آیتیں ہیں نا، زینا لہم الشیطان، یعنی دنیا کو شیطان سجا کر، سنوار کر، زینت دے کر، آرائش کر کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کہاں آخرت کے چکر میں پڑ رہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ فکر ہمارے یہاں بھی ہے میرے جوانوں۔ بھئی کل کی بات کل دیکھیں گے، ہوتا ہے نا یہ، کل کی بات کل دیکھیں گے، ابھی جو آج ہے پریزنٹ ہے اس میں جیجیے، پریزنٹ کا لطف اٹھائیے۔ یہ کہا جاتا ہے یا نہیں عام طور پر، کیوں کل کی ٹینشن لے کر حیران ہو رہے ہو؟ آج کو جیو، انجوائے کرو۔ یہ شیطانی فکر ہے، دنیا کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، آرائش دے کر پیش کرتا ہے انسان کے سامنے، پھر گمراہ کرتا ہے کہ اسے حاصل کرو۔ رسول اسلام حدیث قلم و کرتاس آپ نے سب نے سنی ہے، قلم و دوات مانگتے رہ کے لاؤ، مجھے قلم و دوات دے دو، میں کوئی نوشتہ لکھ کر دے دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مرض بڑھ گیا ہے، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، اول فول بک رہے ہیں، ہزیان بک رہے ہیں۔ لیکن جب دنیا کا نشہ اترا تو یہی انسان اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا قلم و دوات لے کر حسن کے پیچھے پیچھے جاؤ، اگر لکھ کے دے دینا کہ تم غلام زادے ہو تو ہماری بخشش کے لیے یہی بہت ہے۔
تو جو غلام زادہ ہونے کی سند پا رہا ہو، جو غلام زادگی کی سند کو افتخار سمجھ رہا ہو، امت اسلامی اسی کو لا کر مد مقابل کھڑے کرنے کی ڈھونڈ کر رہی ہے۔ شرم کی بات نہیں ہے، شرم کا مقام نہیں ہے، وہ تو غلام بن کر بھی خوش ہے، اور تم ہو کہ تقابل کرنا چاہ رہے ہو۔ یہ کہاں سے سازشیں چل رہی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا مسلمان کہنے سے مطلب یہ نہیں کہ عام مسلمان، وہ مسلمان جو درباری ملا تھا، وہ مسلمان جو بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلتا رہا۔ مسلمان تو بڑا بھولا بھالا ہے، یہ بیچارہ گھر سے جنت کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن رستے میں شکار ہو کر کسی اور ہی راہ کا راہی بن جاتا ہے۔ یہ جنت کی تلاش میں نکلتا ہے، ورنہ ایمانداری سے بتائیے کون ہے جس وقت دنیا بستر پر آرام سے سوئی ہوتی ہے، یہ کھڑے ہو کر صبح کی نفل بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد تمام اعمال و اذکار بھی انجام دے رہا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ جنت کے لالچ میں ہی ہے نا۔ حج پر جا رہا ہے لاکھ روپیہ خرچ کر کے، کس لیے؟ جنت کی تلاش میں ہی نا۔ لیکن وہ جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی بہرحال اپنا ایک کام ہے، ضرورت ہے اسے پہچاننے کی، اور اسے پہچانا تبھی جائے گا جب تعصب کی اینک ہٹا دی جائے گی، جب تعصب کی اینک ہٹا دی جائے گی۔ حسین اسی لیے آئے ہیں کربلا میں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ جن کی نگاہوں پر تعصب کی اینک نہیں تھی، جن کے دلوں پر پردے نہیں پڑے ہوئے تھے، جن کی پوری زندگی مخالف خیمے میں صرف ہو گئی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ حق تو کچھ اور ہے تو پلٹنے میں دیر نہیں لگائی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جناب زہیر، جناب حر، یا خود عاشورہ کے روز بہت سے واقعات مل جائیں گے جب مولا نے خطبہ دیا ہے، مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، تو دو بھائی ادھر سے چھوڑ کر ادھر آ کر امام کی رکاب میں بڑھ کر شریک ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ حق واضح ہو گیا۔ لیکن حق واضح بھی تب ہوگا جب انسان کو طلب ہوگی، جب انسان کے دل میں جستجو ہوگی، تڑپ ہوگی حق کو پہچاننے کی۔ اور جب انسان حق کو پہچان لے گا نا، جب حقیقت روشن ہو جائے گی، تو یہی موت جس سے دنیا ڈرتی ہے، جس کے لیے کبھی کہا جاتا ہے کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی خاردار جھاڑی پر ریشمی کپڑا ڈال دیجیے اور پھر اسے کھینچیے تو تار الگ الگ ہو جاتا ہے، یا آپ جسے یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک عذاب کا پنجہ ہے، شکنجہ ہے، جیسے انسان کسی چیز کو مٹھی میں لے کر بھیجتے۔ موت اتنی اذیتناک، عجیب کیفیتیں تعبیریں روایتوں میں استعمال ہوئی ہیں، لیکن جس کی نگاہوں کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے نا، جس کی نگاہوں کے سامنے حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، تو اسے موت شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے۔ پہنچ گئے آپ کربلا تک۔ جناب قاسم سے یہی تو سوال کیا تھا امام حسین نے، بیٹا آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ تو کیا کہا تھا؟ احلا من العسل، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں شہد سے زیادہ شیریں کیا چیز ہے؟ نہیں کر سکتے۔ صرف سمجھایا گیا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے موت۔ کیوں؟ حق ہماری تعریف، ہم حق پر ہیں، ہم حق بجانب ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ نہیں، ہمارے پیچھے پیچھے حق ہے، تو اب موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، کوئی فرق نہیں کرتا۔ آج 7 محرم ہو گئی، آج کی تاریخ منسوب ہے حسن کے شہزادے قاسم سے۔ قاسم کربلا کا وہ مظلوم شہید ہے جو اپنی زندگی میں ہی پامال ہو گیا۔ قاسم خاندان بنی ہاشم کا وہ نازوں کا پلا ہوا شہزادہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے اکثر سرحد مصائب پر پہنچتے ہوئے ہر شہید کے بارے میں کچھ فقرے کہے۔ اکبر کتنے عزیز تھے میں نے راز ذکر کیا، عباس کتنے عزیز تھے، کتنے خوبرو تھے۔ بنی ہاشم کا وہ قبیلہ جہاں سبھی چاند تھے، جہاں کوئی چاند تھا کوئی سورج تھا، وہاں عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا، یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ لیکن قاسم جانتے ہیں قاسم کتنا عزیز تھا؟ بنی ہاشم کے قبیلے کی ایک رسم تھی، خاندان بنی ہاشم کی ایک رسم تھی، کچھ بچوں کو ایک خاص مدت کے لیے امور دنیا سے الگ رکھا جاتا تھا۔
ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی کہ صاحب اس بچے کا سماجی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا یہ بچہ تو یہاں رہتا بھی نہیں ہے، مثلاً پردیس میں رہ کر پڑھائی کرتا ہے، اگر کوئی داخلی اختلافات خدا نہ کرے کسی گاؤں میں کسی بستی میں کوئی داخلی اختلافات ہو تو یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب مثلاً ہمارا یہ بچہ اس کا بستی کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تو بستی میں رہتا بھی نہیں ہے، بستی سے رہ کر پڑھائی کرتا ہے، اس لیے اسے داخلی معاملات میں ملوث نہ کیا جائے۔ ہوتا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خاندان بنی ہاشم کی ایک رسم یہ تھی کہ کچھ بچوں کو سماجی معاملات سے دور رکھا جاتا تھا کہ دیکھو ابھی اس کا سماج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اپنے گھریلو معاملات میں ہے، گھر تک محدود ہے، اس سے سماج کی کسی رسم کا کسی بات کا کوئی سروکار نہیں۔ قاسم ہے انہی شہزادوں میں جو ابھی صرف گھر تک محدود ہے، جس کا سماج سے کوئی سروکار نہیں، اور ایسے بچوں کی نشانی یہ ہوتی تھی خاندان بنی ہاشم میں، ایسے بچوں کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ کان میں ایک گوشوارہ ڈال دیا جاتا تھا۔ قاسم 13 برس کے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک عالم یہی ہے کہ اس کا سماجی معاملات سے کوئی سروکار نہیں۔ شاید سبب یہ رہا ہو کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، حسین کی نگاہوں میں شاید یہ بات رہی ہو میرا بھتیجا یتیم ہے، دشمن زمانہ ہے، کوئی میرے بھتیجے کو کوئی غزل نہ پہنچائے تو عرب کی رسم و رواج سمجھ کر ہی میرے بھتیجے سے دور رہے، اس تک کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ بات اگر ذہن تک پہنچ گئی ہو تو اب آئیے صحن کربلا میں۔ عاشور کا دن نمودار ہوا، ایک ایک شہید جاتا تھا، حسین سے اجازت لیتا تھا، جام شہادت نوش فرماتا تھا، لیکن قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ارباب مقاتل کے فقرے بلا تشبیہ، قاسم کا چہرہ سرخ ہے، اور سرخ بھی اس طرح جیسے کوئی بچہ کسی بات کی ضد کرتے کرتے رویا ہو اور بات مانی نہ گئی ہو۔ قاسم کا چہرہ سرخ، ماں نے یہ کیفیت دیکھی تڑپ گئی میرے لال، کیا ہوا؟ کہا کہ اماں چچا جان مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، چچا جان مقتل کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا روایات آپ کی سنی ہوئی، صرف میں ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، روایات آپ کی سنی ہوئی۔ ماں نے قاسم کے بازو کو پکڑا، بازو سے ایک تعویذ کو کھولا، تعویذ کو کھول کر قاسم کو دیا کہ جاؤ حسین کی خدمت میں، اب مولا اجازت دیں گے۔ عالم غربت میں حسین نے بھائی کے خط کو دیکھا، 10 برس بعد حسن کی تحریر کو دیکھا، پڑھا، کہا کہ حسن میرے بھائی اس عالم غربت میں تیری تحریر۔ قاسم کو اجازت ملی۔ اب تک حسین نے جتنے شہیدوں کو بھیجا تھا اپنے ہاتھوں سے حسین نے آراستہ کیا تھا، سنوارا تھا، امامہ رکھا تھا، مرکب پر سوار کیا تھا، لیکن اب جب قاسم کو بھیجا ہے نا تو کیفیت الگ ہے۔ کیفیت الگ کیوں ہے؟ بھتیجا ہے، یتیم ہے، ابھی سماجی معاملات سے دور ہے، وہ بچہ جو ابھی اپنی ہی بستی کے سماجی معاملات سے دور تھا، وہ دشت کربلا میں نرغہ عادا کی طرف جا رہا ہے۔ حسین نے قاسم کو بلایا، ریشمی کرتا پہنایا۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، غور کیجئے گا قاسم کی مصیبت پر۔ ریشمی کرتا پہنایا، مولا یہ ریشمی کرتا کیوں پہنایا، زرہ کیوں نہیں پہنائی؟ تو جواب ملا کہ قاسم کے بدن کے ناپ کی کوئی زرہ موجود نہیں ہے۔ تو ریشمی کرتا کس لیے؟ کیا ریشمی کرتا اس لیے کہ اگر ضرب پڑے تو سلپ کر جائے، قاسم پر مستقیماً تلواریں نہ پڑے۔ قاسم کو ریشمی کرتا پہنایا، لیکن اب کرتے کو سجایا نہیں، گریبان چاک کر دیا۔ صرف احساس، گریبان چاک کر دیا۔ ابھی تک جسے بھیجتے تھے، سنوارتے تھے، آراستہ کرتے تھے، قاسم کو آراستہ نہیں کیا، زلفیں سواری نہیں، بال بکھیر دیے، کربلا کی خاک اٹھائی، قاسم کے سر میں ڈال دی۔ ایک پھوپھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، تڑپ گئی۔ بھیا حسین اب تک جسے بھیجا سنوارتے تھے، سجاتے تھے، آراستہ کرتے تھے، قاسم کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ آواز آئی بہن زینب، قوم عرب میں یتیموں کی نشانی یہی ہوتی ہے، گریبان چاک ہوتا ہے، سر میں خاک ہوتی ہے۔ میں نے قاسم کا یہ حلیہ اس لیے بنایا شاید لشکر عادا میرے بھتیجے کی یتیمی پر رحم کھا جائے۔ قاسم میدان قتال میں آئے، مجھے شہادت نہیں پڑھنی، صرف ایک احساس، قاسم کس کا شاگرد تھا؟ عباس کا۔
فنون حرب و ضرب میں عباس کی شاگردی اختیار کی ہے قاسم نے۔ قاسم کس کا پوتا تھا؟ علی مرتضیٰ کا، حسن جیسے شجاع کا بیٹا قاسم۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ حسن جیسے شجاع باپ کا بیٹا قاسم، علی جیسے دادا کا پوتا قاسم، عباس جیسے شجاع اور بہادر کا شاگرد قاسم اپنی زندگی میں ہی پامال کیسے ہو گیا؟ دشمنوں کو کیسے موقع مل گیا کہ زندگی میں ہی نونہال حسن پر گھوڑے دوڑ جائیں؟ کبھی غور کیجئے گا، خدا کی قسم میں غور کرتا تھا، فکر کرتا تھا تو مقتل میں ایک روایت ملی اور ایک بات میرے استاد نے کہی۔ مقتل کی روایت یہ تھی کہ قاسم کے سر پر جب گرز پڑا، جب ایزدی نے گرز مارا، قاسم کا سر دو نیم ہوا، سر پھٹ گیا دو حصوں میں۔ جیسے ہی سر پھٹا ادھر آواز دی، یا بتا ادرکنی، یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد۔ پہلی روایت یہ۔ دوسری روایت یہ کہ جب قاسم زین سے زمین کی طرف چلے ہیں نا تو پشت پر ایک گرز پڑا، ایک گرز پڑا 13 برس کے بچے کی پیٹھ پر، ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ توجہ، اگر اس منزل پر فکر کر لیا خدا کی قسم تو جب جب روایت یاد آئیں گی کلیجہ پھٹ جائے گا۔ قاسم کی پشت ٹوٹ چکی ہے، ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہے۔ آج ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کے چلنے پھرنے کا دار و مدار ریڑھ کی ہڈی پر ہے، انسان کے اٹھنے بیٹھنے کا دار و مدار ریڑھ کی ہڈی پر ہے۔ صرف چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا نہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ہڈی خراب ہو جائے نا، ٹوٹنا تو دور ہے، اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو انسان خود سے بستر پر کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ قاسم کی پشت پر گرز پڑا، پیٹھ کی ہڈیاں ٹوٹی، آواز دی چچا جان ادرکنی، اور باب مقاتل نے قیامت کے فقرے لکھے۔ جیسے ہی قاسم نے آواز دی، وہ عباس جسے حسین نے مدینے سے کربلا تک روکے ہوئے تھا، عباس جنگ نہیں کرنی، اسی حسین نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک شقی قاسم کے سرہانے بیٹھ کر انہی کی زندگی میں سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے تو حسین نے قیامت کے فقرے کہے، عباس ذرا ہماری مظلومی تو دیکھو، دیکھو تو صحیح، یہ شقی میرے بھتیجے کی زندگی میں ہی سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے، عباس یہ شقی بچ کر نہ جائے۔ مقتل کے فقرے، حسین اور عباس شکاری باز کی طرح جھپٹے۔ میں صرف ایک احساس تک لانا چاہتا ہوں، آل محمد مجھے طاقت دے کہ میں روایت پہنچا سکوں۔ وہ عباس جسے مدینے سے کربلا تک حسین نے روکا تھا، جب اس عباس کو اجازت ملی نا کہ عباس یہ شقی بچ کر نہ جا پائے تو تاریخ نے لکھا حسین اور عباس دونوں شکاری باز کی طرح جھپٹے کہ اس ظالم کا کام تمام کرے۔ اب اس نے جب دونوں شیروں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ مجھے حسین سے بچاؤ، عباس کے غضب سے بچاؤ۔ بس یہی وہ منزل تھی جہاں قاسم پیٹھ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہے، سرزمین کربلا پر ہے۔ لشکر یزید اپنے سپاہی کو بچانے کے لیے جھپٹا، ادھر سے حسین دوڑے، بیک وقت ہزاروں گھوڑے، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، درمیان میں قاسم۔ ایک آواز آتی تھی، ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا۔ حسین جب لاشِ قاسم پر پہنچے تو قیامت کا مرثیہ پڑھا، قاسم حسین بڑا شرمندہ ہے کہ تم پکارتے رہے اور میں کوئی مدد نہیں کر سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔
فرزند حسن کی لاش کو مقتل سے شہید لاتے ہیں، فرزند حسن کے لاش کو مقتل سے فرزند حسن کے لاش کو مقتل سے شہیدی لاتے ہیں، فرزند حسن کے لاش کو مقتل سے بھائی کے نشانی کو لے کر بحال پریشان آتے ہیں، فرزند حسن کی لاش کو مقتل سے کی میت پر سرور حضرت کی نظر فرماتے ہیں، فرزند حسن کے لاش کو مقتل سے جانے مجاہد پیروں سے خط بھیجتا جاتا ہے، میں جانے مجاہد پیروں سے خط بھیجتا جاتا جانے مجاہد پیروں سے خط بھیجتا جاتا ہے، سینے سے لگائے
نبی قاسم کا جنازہ لاتے ہیں فرزند حسن کے شاہ کی میت آتی ہے غم خال چچا کے ہاتھوں پر شاہ کی میت آتی ہے غم خال چچا کے شاہ کی میت آتی ہے غم خال چچا کے ہاتھوں پر ایک شب کی دلہن کو خیمے میں لنسالارا میں پہناتے ہیں فرزند حسن کے لاش کو گھر سے سب بیاؤں میں فیوان کو گود کے پالے کا برسان سب بیاؤں میں بیاؤں میں فریبان کو دے گود کے پالے کا برسان قاسم کی صاف ماتم گھر میں اب اہل حرم بچھواتے کے وقت بیداری نہیں ہے عزا کے وقت بیداری نہیں ہے عزا کے وقت بیداری نہیں ہے خدا سے کیا یہ غداری نہیں ہے عزا کے وقت بیداری نہیں ہے عزا کے وقت بیداری نہیں ہے عزا کے وقت بیداری نہیں ہے جو غافل ہو گیا دنیا میں آ کے جو غافل ہو گیا دنیا میں آ گئے جو غافل ہو گیا دنیا میں آ کے
سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے، اذان کے وقت بیداری نہیں ہے، اذان کے وقت بیداری نہیں ہے۔ جہاں مال تو لے جا رہے ہیں، جہاں مال تو لے جا رہے ہیں، جہاں مال تو لے جا رہے ہیں، جہاں مال تو لے جا رہے ہیں۔ سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے، اذان کے وقت بیداری نہیں ہے، اذان کے وقت بیداری نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے۔ یہاں پہ کچھ بھی سرکاری نہیں ہے، اذان کے وقت بیداری 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 نہیں ہے۔ معراج وقت کی تو ہے، معراج وقت کی توحید کرنا، معراج وقت کی توہین کرنا، معراج وقت کی توحید کرنا نہیں ہے، اذان کے وقت بیداری نہیں ہے، اذان کے وقت بیداری نہیں ہے۔ خود اپنے آپ کو افضل سمجھنا، خود اپنے آپ کو افضل سمجھنا، خود اپنے آپ کو افضل سمجھنا، خود اپنے آپ کو افضل سمجھنا۔ بتاؤ کیا یہ مکار نہیں ہے، اذان کے وقت بیداری نہیں ہے، اذان کے وقت بیداری نہیں ہے۔ محرم میں نئے کپڑے بنانا، محرم میں کپڑے بنانا، محرم میں نئے کپڑے بنانا، محرم دکھاوا ہے عزاداری نہیں ہے، یہ وقت بیداری نہیں ہے، اذان کے وقت بیداری نہیں ہے۔ خدا سے کیا یہ غداری نہیں ہے، اذان کے
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا السلام علیکم یا السلام علیکم یا ایھا المدفون بالقدوس، السلام علیکم یا امام الحسین، السلام علیکم یا علی بالحسین، السلام علیکم یا امام زمان، السلام علیکم یا علی الحسین ولا یا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بالقدوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا، روحی جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر المان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زمانہ، عجل اللہ تعالی فرجک، سال اللہ تعالی مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم ممنون ایک اعلان سماعت فرمائے۔ یہاں کے فوراً بعد مرحوم